مدثر رحمان محمد مدثر رحمان۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدم ما كان قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منظوروں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منظوروں نے پناہ دی، جو وسوسوں میں بھٹک گئے وہ راستوں میں الجھ گئے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام میرے محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مشن ساتھیوں، سب سے پہلے میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ نعمت کی قدر نعمت کے چھن جانے کے بعد ہوتی ہے، صحت کی قدر پوچھنی ہے تو ہاسپٹل میں جا کر بیماروں سے پوچھو، ہاتھ پاؤں کی قدر پوچھنی ہے بیچارے لاچارے معذوروں سے پوچھو، گھر کی قدر پوچھنی ہے تو بے گھروں سے پوچھو، وطن کی قدر پوچھنی ہے تو کشمیر اور برما کے مسلمانوں سے پوچھو۔ میں ان کے زخم پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا، لیکن اس وطن پر جو قربانیاں دی گئیں اس کا احساس دلانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، یہ وطن، یہ دھرتی، یہ زمین اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان عظیم شہداء کو جنہوں نے ملک کی خاطر خطرات سے کھیل کر پھانسی کے پھندوں کو چوم کر گلے میں ڈالا، اقتدار پر لٹک کر آزادی کے نعرے لگائے۔ آج کچھ تعصب پسند سازشوں کے شکار لبرل اور سیکولر قسم کے لوگ وہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ علماء پاکستان کے مخالف تھے، علماء پاکستان کے مخالف ہیں۔ میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں، بلکہ میرا ان سے سوال ہے، یہ فلسفہ بانی پاکستان کو کیوں سمجھ نہیں آیا؟ اپنے آنکھوں سے غفلت کی بتی اتارو اور تاریخ کے اوراق دیکھو۔ 1701 سے لے کر 1947 کی تاریخ پڑھو، جب میرے اکابرین نے میدان میں آ کر انگریزوں کو للکارا، انگریزوں کے خلاف اعلان جہاد بلند کیا اور انگریز کو اپنی جان کلانے پڑ گئے۔ اور تاریخ کے اوراقوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر علماء یہ جدوجہد نہ کرتے، اگر بر صغیر سے علماء بر صغیر سے انگریز کو نہ نکالتے، شاید کہ کوئی بھی پاکستان کی آزادی کا تصور بھی پیش نہ کر سکتا۔ پاکستان کبھی نار سے وجود میں آتا۔ یہ میرے اکابرین کے بہتا ہوا لہو، میرے اکابرین کی تختدار پر لٹکی ہوئی ناشے، میرے اکابرین کی مالٹا کی جیلوں اور
نواقف ہیں. ایک وقت تھا کہ جب انگریز سے لوگ پیسے لے کر, انگریز سے جائیداد لے کر, انگریز سے مال لے کر وہ انگریز کی چاپلوسی کیا کرتے تھے. تو میں فخر سے کہوں گا وہ وقت تھا کہ میرے اکابر ان کے مقابلے میں آ کر آزادی کے نعرے لگاتے تھے. میرے اکابر ان کے مقابلے میں آ کر آزادی کی جنگیں لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ایک وقت تھا کہ انگریز نے سوچا میرا بر صغیر میں ہولڈ ہے, میرا بر صغیر میں کنٹرول ہے, افسران میرے کنٹرول میں, سیاستدان میرے کنٹرول میں, تاجر میرے کنٹرول میں, بزنس مین میرے کنٹرول میں. مگر یہ داڑھی اور پگڑی والا لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والا یہ میرے کنٹرول میں نہیں آتا. جب اس نے دیکھا ہر طرف سے بھانپا یہ کون میرے کنٹرول میں آنے والی نہیں ہے, تو پھر اس نے اعلان کر دیا, آرڈر جاری کر دیا کہ ان لوگوں کو سخت سزائیں دی جائے. تو تاریخ کے اوراق پڑھیے, تاریخ کے اوراق میں پڑھیے تو میں دیکھتا ہوں میرے اکابرین کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن میں 10,000 علماء کرام کو شہید کیا گیا, بے دردی سے ان کو تکلیفیں پہنچائی گئی. میں یہ واقعات پڑھتا ہوں, جب میں تاریخ میں یہ واقعات پڑھتا ہوں میرا دل دھڑکتا ہے, میرے آنکھیں تھم جاتی ہیں, میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتی ہیں کہ میں ایک طرف ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں, میں ایک طرف ان کی قربانیوں کو دیکھتا ہوں, دوسرے طرف میں آج کے اپنے سیاستدانوں کو دیکھتا ہوں, میں آج کے اپنے ان حکمرانوں کو دیکھتا ہوں کہ میرے ملک میں رہ کر میرے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں, میرے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں. میرے اکابرین نے ملک دیا تھا اس لیے کہ اس ملک میں پاکستان میں اسلامی نفاذ ہوگا, اس ملک میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نافذ کیا